کرکٹ شائقین کو ورلڈ کپ 2023 کے آفیشیل ترانے کی ریلیز کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ان کا انتظار تو ختم ہوا، لیکن ترانہ سننے کے بعد وہ مایوس ہو گئے۔ ترانہ دل جشن بولے کے نام سے ریلیز کیا گیا ہے، جس میں اداکار رنویر سنگھ نے بھی پرفارم کیا ہے۔ جیسے ورلڈ کپ کا ترانہ ریلیز کیا گیا، سوشل میڈیا پر کرکٹ شائقین نے تنقید کرتے ہوئے مایوسی کا اظہار کیا۔ کچھ شائقین نے رنویر سنگھ کو آڑے ہاتھوں لیا تو کچھ نے 2023 کے ورلڈ کپ کے گانے کو یاد کیا۔ دوسری جانب پاکستانی شائقین بھی کرکٹ ورلڈ کپ کا ترانہ سن کر مایوس ہوئے اور انہیں پاکستان سپر لیگ کے آفیشیل ترانہ گانے والے گلوکار علی ظفر کی یاد ستانے لگی۔ سوشل میڈیا کے ایک صارف نے علی ظفر سے ورلڈ کپ کا ترانہ گانے کی درخواست کر دی، جس پر علی ظفر نے جواب دیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ان کو اسپانسر کرنے والے بڑے برانڈ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے پاس مارکیٹنگ کے پیشہ ور افراد ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے ملک کے لیے میری ضرورت ہے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں، لیکن میرے اپنے آئیڈیاز ہیں اور میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ کارپوریٹ کلچر کی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں جن پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر مزہ نہیں آیا تو بھائی حاضر ہے۔ علی ظفر کے اس بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی ورلڈ کپ کے لیے کوئی گانا تیار کرنے جا رہے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کے لیے گایا گیا گانا اگر مشہور ہو جائے تو کسی بھی گلوکار کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھی علی ظفر عوام کے اصرار پر پاکستان سپر لیگ کے لیے گانا تیار کر چکے ہیں اور وہ انتہائی مشہور ہوا تھا۔ علی ظفر کے لیے یہ آسان نہ ہوگا کیونکہ ورلڈ کپ شروع ہونے میں چند دن ہی رہ گئے اور اتنے کم وقت میں گانا تیار کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے، مگر علی ظفر کئی صلاحیتوں کے مالک ہیں، صرف ان سے ہی اتنے ہی کم وقت میں ایک شاندار گانا تیار کیے جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ وزٹ کرو عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk